اب یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اب جتنا بھی حسن ظن کریں، یہاں آ کر ہمیں پھر بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب دو طرح کی غلطی آپ پہلے کر چکے تھے اور مان چکے تھے۔ اب صحیح مسلم پھر بھی دیکھنے کی آپ نے زحمت نہیں کی، اور پھر بھی آپ نے سکین کس کا لگا دیا؟ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کا لگا دیا۔ چلیں انہیں تو تسامح ہو گیا نا، ایک بندہ زبانی طور پر لکھ رہا تھا اور لکھتے اس نے استدلال بھی کر لیا۔ آپ نے کیوں نہیں صحیح مسلم کھولی جبکہ آپ کی دو غلطیاں پہلے سامنے آ چکی تھیں؟ ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت اور ان کے حکم کے خلاف بھی کوئی اجماع کر سکتا ہے؟ اگر عمر رضی اللہ عنہ کا حکم 20 کا ہوتا، صحابہ کا اجماع اتفاق 20 پر ہوتا، اور پھر تھرو آؤٹ آپ تو کہتے ہیں کہ آج تک اجماع چلا آ رہا ہے، تو 36-40 والے کدھر سے آ گئے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فیس بک پر پچھلے دنوں مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی، جس میں انہوں نے 20 رکعت تراویح ثابت کرنے کے لیے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی، اور اہل حدیث کو طعنہ دیا کہ وہ صحیح بخاری کی 11 رکعت والی تو حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، لیکن یہ دوسری حدیث بیان نہیں کرتے۔ ابھی ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ پڑا کہ 8 رکعت سنتیں، اس سے زیادہ ہیں وہ غیر سنتیں، وہ نفل ہیں۔ تو وہ دلیل دیتے ہیں بخاری کی حدیث نا کہ 8 نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے۔ تو ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارے کہ بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے کہ یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں زیادہ عبادت ہوتی تھی، تو اس کا مطلب 8 سے زیادہ پڑھتے تھے رمضان میں، اسی بخاری ہی کے اگینسٹ ہے، تو پھر 8 سے زیادہ سنتیں۔ یہ ویڈیو دیکھی تو بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی، کیونکہ جس حدیث کو انہوں نے صحیح بخاری کی طرف منسوب کیا تھا، وہ صحیح بخاری تو کجا دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اس پر ہم نے ایک پوسٹ لگائی کہ اپنی بنائی ہوئی یعنی بناوٹی 20 رکعت مسنون کو ثابت کرنے کے لیے مفتی صاحب کو اتنا بے باک نہیں ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے لگے۔ اس پر مفتی صاحب نے ایک وضاحتی ویڈیو جاری کی اور ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ ان کے الفاظ میں یقیناً غلطی تھی، انہوں نے مانی کہ الفاظ غلط تھے، لیکن انہوں نے یزیدو کے الفاظ بولے جبکہ حدیث میں یجتہدو کے الفاظ تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یزیدو اور یجتہدو دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، لہٰذا ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، صرف الفاظ میں غلطی ہوئی، تو ہمیں اتنا سخت ری ایکشن نہیں دینا چاہیے تھا۔ اہل حدیث عالم حافظ ابو یحییٰ نور، انہوں نے آج میرے خلاف ایک پوسٹ چلائی ہے، میرا ایک بیان لگا کے۔ بیان میں میں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لوگ 8 رکعت تراویح کی حدیث پیش کرتے ہیں بخاری کی دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، یہ والی حدیث پیش نہیں کرتے۔ تو اس پہ میرے خلاف پوسٹ یہ چلائی ہے انہوں نے کہ مفتی صاحب جو ہے نا اپنی بناونی 20 رکعت مسنون بچانے کے لیے جھوٹ پر تو نہ اترے۔ یہ حدیث بیان کرنے میں یزید فی رمضان مجھ سے یقیناً غلطی ہوئی ہے، کیونکہ میں ممبر پہ حوالے لے کے نہیں بیٹھتا، تو اس میں ہو سکتا ہے حدیث مسلم کی ہو، میں نے حوالہ کس کا دے دیا؟ بخاری کا۔ حدیث کے الفاظ یجتہدو تھے، میں نے پیش کر دیا یزیدو، مطلب دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو یحییٰ نور پوری سے میری گزارش ہے کہ اس پہ اتنا سخت ری ایکشن بنتا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تراویح کے حوالے سے مزید باتیں بھی کی۔ ہم ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہوئے مفتی صاحب کے فرمودات پر اپنا جواب بھی دیں گے اور کچھ سوالات بھی اٹھانا چاہیں گے مفتی صاحب کے بیان پر۔ امید ہے کہ مفتی صاحب اب جواب ضرور دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کس کی بات درست ہے اور کس کی غلط ہے۔ سب سے پہلا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا صحیح مسلم کی حدیث جو آپ نے کہا کہ آپ سے حوالہ بھی غلط ہوا، الفاظ بھی غلط ہوئے،
حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یجتہدو محنت زیادہ کرتے تھے، اور محنت زیادہ کرنے کا مطلب رکعت زیادہ پڑھتے تھے، رکعات زیادہ پڑھتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا صحیح مسلم کی وہ حدیث رمضان میں زیادہ رکعات پڑھنے کی دلیل ہے؟ ہم مان لیتے کہ مفتی صاحب سے صرف الفاظ کے بیان میں غلطی ہوئی اگر یجتہدو اور یزیدو کا معنی ایک ہی ہوتا۔ حدیث میں یجتہدو کے الفاظ ہیں جن کا معنی زیادہ محنت کرنا ہوتا ہے، رکعات زیادہ کرنا نہیں ہوتا، اور زیادہ محنت کرنے کا معنی مفتی صاحب خود اپنی ویڈیو میں کر کے اسے تسلیم کر چکے ہیں، لہٰذا اس پر ہمیں کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی رمضان میں جو راتوں میں محنت کرتے تھے وہ رمضان کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا مفتی صاحب نے جو یزیدو کا لفظ بولا ہے نا، یجتہدو کا معنی محنت زیادہ کرنا۔ اب محنت تو رکعات کو لمبا کرنے میں بھی ہوتی ہے، زیادہ دیر لمبا قیام کرنے میں بھی محنت ہوتی ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اب یزیدو کے جو لفظ ہیں ان کو بولنے کا مقصد مفتی صاحب کا سوائے رکعات کو زیادہ کرنے کے یا لوگوں کو سمجھانے کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ رکعتیں پڑھتے تھے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، اور یہ یقیناً غلط ہے کہ یجتہدو اور یزیدو کا ایک معنی کرنا۔ مفتی صاحب نے یجتہدو کا معنی زیادہ رکعات کرنے کے لیے اہل حدیث کے برصغیر کے ایک عالم نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کا حوالہ تو دے دیا۔ یہی جو حدیث ہے نا، اس کی یہ جو مسلم کی حدیث ہے، اس کی شرح میں نواب صدیق حسن نے لکھا ہے۔ نواب صدیق حسن ہندوستان میں بڑے اہل حدیث عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یعلم من حدیث ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم، ان عددہا کثیر۔ لیکن متقدمین محدثین کو چھوڑ دیا، جو کہ انتہائی غیر منصفانہ عمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ تعالی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نیسابوری، ان کی وفات ہے 316 ہجری میں، یعنی تیسری صدی ہجری کے محدث ہیں، چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے یہی حدیث ذکر کرنے سے پہلے باب قائم کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک حدیث آتی ہے جو کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 11 رکعت رمضان غیر رمضان میں پڑھتے تھے، تو اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہدو محنت زیادہ کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے الدال علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم ربما طول فی هذه الرکعات المعلومات، کہ وہی معلوم رکھتے معین رکھتے جو 11 آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں پڑھتے تھے، تو کچھ راتوں میں جب محنت زیادہ کرنا ہوتی تو آپ ان رکعات کو زیادہ کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو لہٰذا اس یجتہدو محنت زیادہ کرنے کا مطلب رکعات زیادہ کرنا نہیں۔ مفتی صاحب یہ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، متقدمین محدثین میں سے، ان کا فہم چھوڑ کے آپ کو نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت ملی اور اس کو آپ نے دلیل بنا لیا، کتنی ناانصافی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی، وہ 1352 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ولا مناس من تسلیم ان تراویح کان 8 رکعات، اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مفتی صاحب انور شاہ کشمیری صاحب کی بات اللہ کے لیے مان لیں، وہ سارا زور لگا کے کہتے ہیں کوئی چارہ نہیں ہمیں ملا، یہ بات تسلیم کرنا پڑ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کتنی ہے؟ 8 رکعات ہے۔ ولم یثبت فی روایت من روایات انہ صلی التراویح والتہجد علی حدۃ فی رمضان، اور کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تہجد و تراویح الگ الگ پڑھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تہجد اور تھی اور تراویح اور تھی، تو 8 تہجد ہے اور 12 تراویح ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ثابت نہیں ہے، بل طولت تراویح، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور آخری عشرے میں تراویح کو اور زیادہ لمبا کیا ہے، رکعات کی تعداد بڑھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں وبین تراویح و تہجد فی عہدہ لم یکن فرق فی الرکعات، کہ رکعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تہجد و تراویح میں کوئی فرق نہیں تھا، بل فی الوقت والصفات، بلکہ لمبا وقت صرف کرنا اور اس کو لمبا کر کے پڑھنا یہ فرق تھا۔ مفتی صاحب آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی پوری حدیث جب سنیں گے احباب اور پڑھیں گے تو ہر انصاف پسند شخص یہ جان جائے گا کہ مفتی صاحب نے 20 رکعت تراویح ثابت کرنے کے لیے ایک نہیں کئی غلط بیانیاں کی ہیں۔
صرف الفاظ کا مسئلہ نہیں ہے، یجتہدو کے لفظ اور یزیدو کے لفظ کا فرق کا مسئلہ نہیں، صرف بخاری اور مسلم کے حوالے میں فرق کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور بڑی غلط بیانی جو مفتی صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے، حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کی سکرین پر بھی انشاءاللہ سکین جو صحیح مسلم کا اوریجنل سکین ہے عربی میں وہ آپ کے سامنے آئے گا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں میں، آخری 10 دنوں میں آپ اتنی محنت کرتے جو آپ عام دنوں میں نہیں کرتے تھے، نہ پورے سال میں نہ رمضان کے پہلے 20 دنوں میں۔ یہ حدیث ہے مفتی صاحب، اور آپ نے العشر الاواخر کی بجائے اس کو رمضان پورے کے ساتھ فٹ کر دیا تاکہ آپ 20 رکعت تراویح جو ہے نا وہ ثابت کر سکیں۔ اب ان الفاظ سے تو صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں محنت زیادہ کرتے تھے، اور مفتی صاحب کی حدیث کے حوالے سے احتیاط کا عالم یہ ہے کہ ان کی اب ایک غلطی سامنے آ چکی تھی، بلکہ 2 غلطیاں سامنے آ چکی تھی۔ ایک تو یجتہدو کی جگہ یزیدو کے لفظ، دوسرا مسلم کی جگہ بخاری کا حوالہ، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب مفتی صاحب کے سامنے اتنی بڑی بات آ گئی تو پھر بھی انہوں نے حدیث کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، بلکہ پھر بھی ایسے ہی ریاکشن ریکارڈ کروا دیا، جواب ریکارڈ کروا دیا۔ صحیح مسلم اٹھا کے نہیں دیکھا کہ یہاں تو رمضان کے الفاظ نہیں ہیں، یہاں العشر الاواخر کے الفاظ ہیں، آخری 10 دنوں کی بات ہو رہی ہے مفتی صاحب، پورے رمضان کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا آپ کی دلیل تو گئی نا۔ آپ نے صحیح مسلم اٹھا کر نہیں دیکھی، اس کا اوریجنل سکین نہیں لگایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اب ہم کیا کریں اور کیا سوچیں مفتی صاحب آپ کے بارے میں کہ آپ نے غلطی در غلطی کی، اور آپ نے اصل کتاب کھولنے کی پھر بھی جسارت نہیں کی، پھر بھی ہمت نہیں کی کہ اصل کتاب کھول کے دیکھیں کہ کیا ہے۔ اب یہ انتہائی تشویشناک بات ہے، اب جتنا بھی حسن ظن کریں یہاں آ کر ہمیں پھر بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب 2 طرح کی غلطی آپ پہلے کر چکے تھے اور مان چکے تھے، اب صحیح مسلم پھر بھی دیکھنے کی آپ نے زحمت نہیں کی، اور پھر بھی آپ نے سکین کس کا لگا دیا؟ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت کا لگا دیا۔ چلیں انہیں تو تسامح ہو گیا نا، ایک بندہ زبانی طور پر لکھ رہا تھا اور لکھتے اس نے استدلال بھی کر لیا، آپ نے کیوں نہیں صحیح مسلم کھولی جبکہ آپ کی 2 غلطیاں پہلے سامنے آ چکی تھیں؟ بہرحال یہ ایک سوال ہے، اگر بالفرض ہم مان بھی لیتے کہ یجتہد اور یزید کو ایک معنی ہے، پھر بھی آپ کا استدلال باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو آخری 10 راتوں کے بارے میں ہے، پورے رمضان کے بارے میں نہیں ہے۔ جب پورے رمضان کے بارے میں نہیں ہے تو پھر آپ کی دلیل کہاں گئی؟ دوسرا سوال جو مفتی صاحب آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں پھر کتنی رکعتیں پڑھتے؟ ہم مان لیتے مفتی صاحب کہ آپ کو محض غلطی لگی اگر آپ حدیث کے حقیقی الفاظ کو بھی تسلیم کرتے۔ بھی ایک تو غلطی لگی آپ کو، ایک یجتہدو کے لفظ کی بجائے یزیدو کی لفظ کی غلطی لگی، مسلم کی بجائے بخاری کی غلطی لگی، چلیں اس کو تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، حوالہ کتاب کا تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، حدیث کے لفظ کی بات ہے نا، حدیث کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعی غلط نہ ہو جائے، اب اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ وہ تو آپ نے بیان کر دیا، یجتہدو کی جگہ یزیدو کر دیا، اور تیسری غلطی بھی آپ کی ہم نے چلو مان لیا وہ بھی آپ سے غلطی ہو گئی کہ آپ نے رمضان کے لفظ بول دیے بجائے اس کے کہ فی العشر الاواخر تھا، آخری 10 راتوں کی بجائے آپ نے پورا رمضان لے لیا۔ لیکن اگر آپ اس حدیث کو حقیقی معنوں میں بھی تسلیم کریں پھر پتہ چلے نا کہ کیا کرتے ہیں آپ، اور ہم انتظار کریں گے آپ کے جواب کا مفتی صاحب، کہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں وہ محنت کرتے جو عام دنوں میں محنت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ یہ رمضان کے بارے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنی رکعتیں پڑھتے جتنی عام دنوں میں نہیں پڑھتے تھے، یعنی 20 رکعتیں آپ کے بقول۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ آخری 10 راتوں میں وہ محنت کرتے جو آپ پہلے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے، آپ عام دنوں میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے اور آپ کے بقول رمضان میں آپ نے 20 شروع کر دیں زیادہ رکعتیں پڑھتے ہوئے، چلو محنت کی بجائے رکعتیں کر لیں، آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے اگر مانے تو رمضان میں 20 ہو گئی، پھر آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ مفتی صاحب یہ ہے اصل مسئلہ، اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ آخری عشرے میں تو 40 ہو جانی چاہیے یا 36 ہو جانی چاہیے، جبکہ آپ اس کو مسنون نہیں کہتے، آپ کا کوئی عالم دنیا میں اس کو مسنون نہیں کہتا،
حتیٰ کہ جو آپ صحابہ کرام سے منسوب کرتے ہیں وہ بھی 20 رکعتوں کی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، اس میں بھی 40 کا ذکر نہیں، 36 کا ذکر نہیں، 30 کا ذکر نہیں۔ پھر یہ حدیث تو آپ کے گلے پڑ گئی نا مفتی صاحب۔ اب آپ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ آپ کہیں گے 11 پڑھتے تھے۔ رمضان میں کتنی پڑھتے تھے؟ آپ کے بقول 20 پڑھتے تھے۔ اب جو حدیث کے اصل الفاظ ہیں کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، آپ کے بقول زیادہ رکھتے پڑھتے تھے، آپ بتائیں وہ زیادہ رکھتے کتنی ہیں؟ 20 سے کتنی زیادہ کرنی ہے مفتی صاحب؟ ازراہ کرم جواب ضرور دیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اس حدیث پر عمل کرتے تھے نا۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عام دنوں کے مقابلے میں آخری عشرے میں زیادہ محنت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر ہے 8690۔ کان ابو بکرۃ یصلی فی رمضان کصلاتہ فی سائر السنۃ فاذا دخلت العشر الاواخر اجتہد۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ پھر محنت کرتے تھے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ محنت کرتے تھے۔ کتنے صاف الفاظ ہیں کہ رمضان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، عام دنوں کی طرح رمضان میں بھی قیام کرتے، جو روٹین تھی ان کی، وہ آدھی رات ہے یا جو ہے وہ کوارٹر رات ہے یا 2 گھنٹے ہیں 3 گھنٹے ہیں، جو بھی ان کی روٹین تھی عام دنوں کی طرح رمضان کے پہلے 20 دنوں میں بھی وہی روٹین رکھتے اپنی تہجد کی، قیام اللیل کی، اور اسی کو تراویح کہتے ہیں رمضان میں۔ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو وہ محنت زیادہ کرتے تھے۔ اجتہاد، وہی الفاظ، یجتہد وہاں، یہاں ماضی ہے، اجتہاد وہاں مضارع ہے۔ تو سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ محنت زیادہ کرتے تھے۔ آپ بتائیں کتنے صاف الفاظ ہیں کہ رمضان میں بھی ان کی نماز زیادہ ہوتی نہیں تھی۔ اگر یہاں یزیدو کا بھی لفظ لگا دیں تب بھی آپ کے بقول رکھتے رمضان میں زیادہ نہیں ہوتی تھیں۔ آپ کے بقول اجتہادہ کا معنی زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے رکعتیں زیادہ کب ہوئیں؟ آخری عشرے میں۔ تو مفتی صاحب پھر آپ پھنس گئے، صحابی کے عمل میں بھی آپ پھنس گئے۔ آپ بتائیں کہ صحابی بتا رہے ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکعتیں زیادہ کرنا نہیں ہے، آخری عشرے میں محنت زیادہ کرنا ہے۔ یہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ تیسرا سوال کہ مسنون تراویح 8 ہے یا 20 ہے؟ کبار حنفی اور دیوبندی علماء سچے ہیں یا مفتی صاحب آپ سچے ہیں؟ آپ کا اصرار یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح مسنون ہے۔ اس کو جب ہم نے بناوٹی کہا کہ 20 رکعت کو مسنون کہنا بناوٹی ہے، اس پر آپ نے ناراضی کا اظہار کیا، آپ نے کہا جی بناوٹی کہہ دیا۔ اس پہ میرے خلاف پوس یہ چلائی ہے انہوں نے کہ مفتی صاحب جو ہے نا اپنی بناونی 20 رکعت مسنون بچانے کے لیے جھوٹ پر تو نہ اترے۔ بھئی بناوٹی ہم نے نہیں کہا، آپ کے علماء بھی بناوٹی کہتے ہیں۔ حدیث تو کہتی ہے، صحابہ کا عمل تو کہتا ہے، صحابہ کا اجماع بھی کہتا ہے، خود آپ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ 20 رکعت کو مسنون کہنا یہ بناوٹی ہے۔ اب ہم حنفی جو کبار علماء ہیں، ہم 9ویں صدی ہجری سے شروع کرتے ہیں اور آج تک کے علماء جو ہیں ان سے کم از کم 10 حوالے ہم ان کے سامنے پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ حنفی اور دیوبندی علماء کا ہمیشہ اجماع رہا، اتفاق رہا اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو 8 رکھتے ہیں، 20 رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہیں۔ مسنون تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہیں گے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی ہیں، اور مفتی صاحب نے بھی زور لگایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتوں کو 11 سے زیادہ ثابت کرنے کا صحیح بخاری سے، اور غلطی در غلطی در غلطی کر کے۔ ابن الحمام حنفی جو 811 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، فتحصل من ھذا کلہ، اس ساری بحث سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان کا قیام ہے، یعنی سنت جو قیام ہے، وہ 11 رکھتے ہیں وطر کے ساتھ۔ فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں مع وطر پڑھی تھیں، اور سنت یہی ہے قیام اللیل رمضان میں، سنت یہی ہے، مسنون یہی ہے 8 جمع 3 یعنی 11 رکعت۔ اس کے بعد ابن نجیم حنفی، جو علامہ ابن نجیم جن کو امام ابو حنیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے امام ابو حنیفہ، وہ فرماتے ہیں فَإِذًا يَكُونُ الْمَسْنُونَ عَلَى أُصُولِ مَشَايِخِنَا ثَمَانِيَةٌ،
ہمارے مشائخ کے اصول کے مطابق، ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان کے اصول کے مطابق مسنون ان 20 میں سے 8 ہیں۔ 20 میں سے مسنون کتنی ہیں؟ 8 ہیں، والمستحب 12، اور باقی 12 جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی ہیں؟ 8 ہیں۔ اور اسی طرح ملا علی قاری حنفی جو 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں فتحصل من ھذا کلہ، وہی عبارت جو ابن الحمام کی تھی وہی انہوں نے نقل کی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رمضان میں 11 رکھتے ہیں وتر سمیت، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد ابو الحسن شرمبلانی حنفی جو ہے 1069 میں فوت ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ وتر سمیت 11 رکعتیں تراویح ادا کی ہیں۔ اس کے بعد علامہ طحطاوی حنفی جو 1233 میں فوت ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 نہیں 8 پڑھی ہیں۔ مفتی صاحب سنت 20 نہیں 8 رکعت ہے، یہ آپ کے حنفی علماء ہیں، ہماری بات نہیں ہے۔ جناب محمد احسن نانوتوی وہ فرماتے ہیں، اب یہ جو احسن نانوتوی صاحب ہیں یہ تو دیوبندی ہیں، آپ کے بڑے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 نہیں 8 پڑھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 نہیں 8 پڑھی ہیں۔ اور علامہ خلیل احمد سہارنپوری وہ فرماتے ہیں ابن حمام نے 8 کو سنت اور زائد کو مستحب لکھا ہے، سو یہ قول قابل طعن نہیں، یعنی نبی کی سنت 8 قرار دینا، 8 رکعت تراویح نبی کی سنت ہے، یہ قول قابل طعن نہیں ہے مفتی صاحب۔ اس سے آگے آئیں علامہ انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی، وہ 1352 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ولا مناس من تسلیم ان تراویح کان 8 رکعات، اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مفتی صاحب انور شاہ کشمیری صاحب کی بات اللہ کے لیے مان لیں، وہ سارا زور لگا کے کہتے ہیں کوئی چارہ نہیں ہمیں ملا، یہ بات تسلیم کرنا پڑ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کتنی ہے؟ 8 رکعات ہے۔ ولم یثبت فی روایت من روایات انہ صلی التراویح والتہجد علی حدۃ فی رمضان، اور کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تہجد و تراویح الگ الگ پڑھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تہجد اور تھی اور تراویح اور تھی، تو 8 تہجد ہے اور 12 تراویح ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ثابت نہیں ہے، بل طولت تراویح، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور آخری عشرے میں تراویح کو اور زیادہ لمبا کیا ہے، رکعات کی تعداد بڑھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں وبین تراویح و تہجد فی عہدہ لم یکن فرق فی الرکعات، کہ رکعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تہجد و تراویح میں کوئی فرق نہیں تھا، بل فی الوقت والصفات، بلکہ لمبا وقت صرف کرنا اور اس کو لمبا کر کے پڑھنا یہ فرق تھا۔ مفتی صاحب آپ کس طرف چل پڑے ہیں اور آپ کے علماء کیا کہتے ہیں؟ اب عبدالشکور فاروقی لکھنوی دیوبندی حنفی جو 1381 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے بھی 8 تراویح کو مسنون تسلیم کیا ہے اور 20 کو غیر ثابت مانا ہے۔ اسی طرح مولانا یوسف بنوری دیوبندی صاحب جو 1397 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ بات تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 8 رکعت ادا کی، تو مسنون 8 رکعت ہے۔ حنفی دیوبندی علماء کا یہ اجماع ہم نے پیش کر دیا، یعنی بالاتفاق ایک ہی بات نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک ہی بات نقل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سے زیادہ ثابت نہیں، آپ کی تراویح 8 ہی ہے اور تہجد تراویح ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، اگر اس سے یہ ثابت ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یزیدو کے لفظ ہیں یا یجتہدو کا معنی یزیدو ہے، یا آخری عشرے کے بجائے رمضان ہے پورا اور رمضان میں زیادہ رکعات پڑھنی ہے، تو حنفی علماء کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ اور آپ نے جو اپنے علماء کے اجماع اور اتفاق، ایک تو علماء امت ہیں، صحابہ ہیں اور خلفائے راشدین، ان کا تو عمل آگے ہم پیش کرنے والے ہیں نا، اپنے علماء کی ہی بات مان لیتے، ان کا بھی اجماع و اتفاق اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکھتے ہیں، ان کے بھی خلاف آپ نے محاذ کھول لیا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ 20 تراویح کو مسنون کہنا آپ کے علماء کے نزدیک بھی بناوٹی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی 8 کے مسنون ہونے پر اتفاق اور اجماع کیا ہوا ہے، آپ نے بناوٹی مسنون بنا لی ہیں، اور پھر اس بات پر آپ غصہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے سلف و خلف علماء مسنون 8 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک غیر ثابت جو روایت ہے، اس کی بنا پر وہ 12 اور کو مستحب سمجھ لیتے ہیں اور 20، اس پہ ہم آگے بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی صحابی سے 11 تراویح ثابت نہیں؟ آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا نا،
ہم آپ پہ یہ دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب دوبارہ غور کریں، کیا کسی صحابی سے 11 رکعت تراویح ثابت نہیں؟ آپ نے تو سوال کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی تھیں تو کسی صحابی سے 8 کیوں نہیں ثابت؟ ایک چیلنج تو میں بار بار کرتا ہوں، حضرت عمر سے جو 8 منقول ہے وہ تو مسترب ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ وہ صحیح ہے، تو اس دور میں کسی ایک صحابی سے دکھا دو جنہوں نے 8 رکعتیں پڑھی ہوں، اگر اصل سنت 8 ہے، کوئی ایک صحابی دکھا دو۔ یہ تو بات آپ کو اپنے حنفی اور دیوبندی علماء سے بھی کرنی چاہیے تھی نا، ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا آپ نے ہمیں دوغلا بنا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 کہہ رہے ہیں جبکہ صحابہ سے 8 ثابت ہی نہیں۔ یہ تو سوال ان سے بنتا ہے، ہم بھی جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سارے علماء اتفاق اور اجماع کیے بیٹھے ہیں آپ کے خلاف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکعت ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 11 رکعت حکم دینا ثابت ہے موطا میں صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ 11 رکعت پڑھائیں، اور پھر اس حکم پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کا 8 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے، یعنی ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے 11 والے حکم پر عمل کیا، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ثابت ہے کہ ان عمر جمع الناس علی ابی و تمیم فکانا یصلیان 11 رکعہ، کہ وہ پھر لوگوں کو 11 رکعت پڑھاتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کا ان 11 رکعتوں پر اتفاق کرنا بھی ثابت ہے۔ صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم 8 رکعت ما وتر یعنی 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 8 اور 3 11 پڑھا کرتے تھے۔ کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب ب11 رکعہ، یہ سنن سعید بن منصور میں ثابت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے حکم سے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں صحابہ کتنی پڑھتے تھے؟ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اب مفتی صاحب نے زیادہ سے زیادہ بات یہ کی کہ یہ وہ مضطرب ہے جی۔ ایک چیلنج تو میں بار بار کرتا ہوں، حضرت عمر سے جو 8 منقول ہے وہ تو مسترب ہے۔ مفتی صاحب اضطراب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اضطراب کی کیا شرطیں ہوتی ہیں؟ یہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے۔ اس بارے میں ہم نے کئی سال پہلے ایک جامع معنی ویڈیو بنائی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ کتنی پڑھا کرتے تھے، اس میں اضطراب ہے کہ نہیں ہے، صحیح بات کیا ہے، وہ انشاءاللہ کافی اور شافی ویڈیو ہے، اس کا ہم انشاءاللہ اسکرین شاٹ تو ویڈیو میں دے دیں گے، اور اس کا لنک جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ شائقین جو ہیں وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اضطراب کے بودے دعوے کی حقیقت اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ 5واں سوال، کیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع صحابہ کے خلاف بھی اجماع ہو سکتا ہے؟ آپ نے ساری تان آ کے اجماع پہ توڑی ہے، کہتے ہیں جی دیکھو جی چلو چھوڑیں ساری باتوں کو، اب اجماع چلا آ رہا ہے، وہ جی عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر آج تک جتنی بڑی مسجدیں ہیں سب میں 20 رکعتیں پڑھی گئی ہیں، لہٰذا یہ اجماع ہے، اور اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے۔ 1200 سال تک امت، یعنی ایک دفعہ جب جمع ہو گئی، حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ فوراً کہتے ہیں صحابہ کے دور میں یا حضرت عمر کے دور میں 8 ہوئی، چلو مان لیا حضرت عمر میں، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ کئی 100 سال تک امت پوری دنیا میں 20 پڑھتی رہی، اس کا مطلب جمع ہو گئی نا، جبکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اجماع تو میں پیچھے ذکر کر رہا ہوں، صحابہ کا اجماع وہ آپ نہیں مانتے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت اور ان کے حکم کے خلاف بھی کوئی اجماع کر سکتا ہے؟ یہ تو آپ کے سارے علماء نے مان لیا کہ 8 رکعت مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکعت ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا حکم موطا میں ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کا اس حکم پر عمل کرنا یعنی 11 رکعت پڑھانا ثابت ہے، اور سنن سعید بن منصور میں صحیح سند کے ساتھ سارے صحابہ کا کننا نقوم، ہم سارے صحابہ قیام کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ سارا کچھ ثابت ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، صحابہ کا عمل بھی، صحابہ کا اجماع بھی، اس کے بعد بھی بھلا کوئی اجماع ہو سکتا ہے؟ 100 دفعہ کوئی کرتا رہے اجماع، اور پھر یہ دعویٰ بھی دیکھیں اجماع کا کیسا ہے۔ ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ بھئی 11 رکعت آپ نے مسنون پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ 2 4 6 رکعتیں پڑھنا چاہتے پڑھیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ رات کو کوئی ممنوع وقت نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے جیسے اشراق کا وقت ہے نا،
تو آپ نے اشراق کے وقت میں سورج چڑھنے کے بعد آپ نے مسنون رکعتیں پڑھ لیں اشراق کی، اس کے بعد آپ 2-4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی ممنوع وقت نہیں جب تک سورج سر پہ نہیں آ جاتا، اس سے پہلے اگر آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ تو اسی طرح رات کو تو کوئی ممنوع وقت نہیں ہے، اگر آپ نے مسنون تراویح ادا کر لی ہے اور اس کے بعد بھی آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ 2-4 رکعتیں پڑھ لیں تو پڑھ لیں، آپ 10 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، لیکن اس کو سنت قرار دینا یہ غلطی ہے مفتی صاحب۔ اصل میں یہی مسئلہ ہے، آپ کے علماء بھی اس بات کو مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر 20 پر اجماع ہوا ہے تو جو 36 پڑھنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ مفتی صاحب وہ تو اجماع کے مخالف ہو گئے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں نا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سے کتنے قول ثابت ہیں؟ کیا 36 کا قول ثابت نہیں ہے؟ 40 کے اقوال سلف سے ثابت نہیں ہیں؟ تو جب یہ اتنے ثابت ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 20 کا کوئی معین عدد نہیں ہے۔ اگر عمر رضی اللہ عنہ کا حکم 20 کا ہوتا، صحابہ کا اجماع اتفاق 20 پر ہوتا، اور پھر تھرو آؤٹ آپ تو کہتے ہیں کہ آج تک اجماع چلا آ رہا ہے، تو 36-40 والے کدھر سے آ گئے؟ انہوں نے پھر اس اجماع کی خلاف ورزی کیوں کی؟ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو 20 مقرر کردہ ہے اس پر کیوں نہیں قائم رہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے ہمارا جو موقف اہل الحدیث کا اللہ کے فضل سے، کہ مسنون 11 رکھتے ہیں، 8 تراویح ہیں اور 3 وتر ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیں، لیکن اس کو مسنون نہ کہیں۔ سیدھی سی بات تھی، لیکن مفتی صاحب آپ نے اس کو الجھا دیا ہے۔ اب آخری سوال، یہ چھٹا سوال، کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ کسی فقیہ نے 8 تراویح پر استدلال نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ کسی فقیہ نے 8 تراویح پر استدلال کیوں نہیں کیا؟ کہتے بخاری کی حدیث تو تھی، لیکن اس حدیث سے 8 تراویح کا فتویٰ ہی نہیں دیا کسی نے۔ اچھا جی مفتی صاحب، آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ نہیں لگتے کیا؟ آپ کے تو بڑے بڑے کبار علماء نے مانا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق ہیں، فقیہ ہیں، فقیہ امت ہیں، تو انہوں نے تو تراویح کا باب قائم کیا ہے مفتی صاحب اسی حدیث پر، آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ اور پھر ہم ابھی امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے آئے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے یہ آپ کی تراویح تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بلکہ عشر اواخر میں یعنی آخری عشرے میں بھی 11 سے زیادہ نہیں کیا، کیونکہ سیدہ عائشہ کی حدیث ہے 8 کی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کو چاہیے کہ اپنے علماء کو پڑھ لیں۔ ہم نے پیچھے 10 حوالے کم از کم ذکر کیے ہیں، علماء جو احناف ہیں اور علماء جو دیوبند ہیں سب اتفاقی طور پر بیک زبان یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ 8 رکھتے ہیں۔ آپ ان سے جا کے لڑیں نا پہلے کہ آپ جناب کیوں یہ کہہ رہے ہیں، اگر 8 سنت تھیں تو فلاں 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 کام کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ تو علماء سے، اپنے علماء سے سوال کرنے کا تھا نا، وہ جو آپ نے کیا نہیں اور ہم سے سوال کرنے بیٹھ گئے ہیں مفتی صاحب آپ۔ اور مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے فتوے نہ لگایا کریں۔ مفتی صاحب نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث سے 8 تراویح ثابت ہوتی تو کوئی 8 کا فتویٰ دیتا، اور یہ لوگ جو ہیں بدگمان کر رہے ہیں اسلاف سے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ یار کوئی بھی تراویح کی 8 رکعتوں سے استدلال کر کے فتویٰ نہیں دے رہا امت کے لیے، وہ بخاری کی اس حدیث سے استدلال کر کے 8 والی، تو یہ سب کی فہم کو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ یعنی آپ لوگوں کو اسلاف کے قریب لے کر آ رہے ہو یا اسلاف سے بدگمان کر رہے ہو؟ بھئی اسلاف سے آپ کے علماء نہیں بدگمان کر رہے، بھئی سارے علماء آپ کے کہہ رہے ہیں، حنفی دیوبندی علماء کہہ رہے ہیں، بالاتفاق کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی تراویح 8 رکعت ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے علماء نے سب سے پہلے بدگمان کیا ہے آپ کو اپنے اسلاف امت سے۔ تو مفتی صاحب ایسی باتیں نہ کیا کریں، ہمیں امید ہے کہ آپ بات کو گھمانے کی بجائے، آپ تو دوسروں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بات کو گھماتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے بڑی باتوں کو گھمایا ہے، دائیں بائیں بہت کیا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اب آپ بات کو گھمانے کی بجائے ٹو دی پوائنٹ ان باتوں کا آپ نے جواب دینا ہے، تاکہ سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ حق تک پہنچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنا آسان فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں راہ ہدایت پر قائم رکھے، اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق اپنے اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔